فخر ملت مولانا نذیر الاکرم کا 47واں 2 روزہ عرس ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے روایتی انداز میں چاند کی 17 محرم یعنی 3 جولائی 2026 جمعے کے دن بعد نماز عشاء نعت و منقبت اور صلاۃ و سلام قل شریف نظر و نیاز کے ساتھ ہوا۔ اس افسر پر خصوصی طور سے بیرونی ملکوں میں شہرت یافتہ ہندوستان کے مشہور شاعر گوہر زادہ منصور عثمانی، تنویر جمال عثمانی، منور اکرمی، عظمی اکرمی، محمد رئیس، حاجی اکرام، سجاد، رضوان الرحمان امام صاحب، مفتی اکبر علی، حافظ شمس الدین، مولانا عاشق علی، رضا المصطفیٰ اکرمی، مجبور کاشف، انور شان عالم، سالم، احسان قدوسی آدی لوگ موجود رہے۔ عرس کے دوسرے دن یعنی 4 جولائی 2026 شنیوار کو درگاہ شریف میں وصال قل شریف منعقد ہوا۔ اس موقع پر بھی بڑی تعداد میں عقیدت مند حضرات موجود رہے۔ سے محبت کا صلہ مانگے گا اور سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدہ کا صلہ مانگے گا۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں جناب مفتی ڈاکٹر علی سے شروع کر رہا ہوں ڈاکٹر مفتی دانش القادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے پر اثر تقریر سے، اپنے پر اثر کلمات سے، اپنے پر اثر بیان سے لوگوں کے قلوب کو اور زیادہ روشن فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على سيد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ معزز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے کرنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ حبیب اللہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام فرما رہے آپ اور دیگر علماء کرام اور بہت اچھی نظامت کر رہے جناب بھائی رضوان الرحمان صاحب، اور مجھ سے قبل بہترین انداز میں آپ کے الگ الگ صنعتوں کی 2-4 منٹ کے لیے بھی حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم سنتے رہے اور ہمارے لیے یہ فخر کی بات کہ فخر ملت کے خاندان سے، فخر ملت کے در سے بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت جو بہترین عالم دین بھی ہیں، بہترین قاری قرآن بھی ہیں اور بہترین شاعر اسلام بھی ہیں، ان کی شخصیت ہر ایک کو پتہ ہونی چاہیے، نسل بعد نسل ان کی سیرت اور ان کا کردار منتقل ہونا چاہیے۔ کربلا منعقد ہوا تو یہ چیز ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ میں کے سمجھوں کے ساتھ میں نام پوری مسجد لگ گئی ہے، یہ سارا کام ہم کو اوپر کی بلائی پا رہے ہیں۔ حقیقت میں مراد آباد میں جو 2 شخصیات نے کام کیا، ایک صدر اللہ فاضل نے اور دوسرا فخر ملت نے، ہم تو بس اس کا فیضان پا رہے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک ورنہ ہمارا بھی کمال ہماری کوئی خوبی نہیں، نہ یہ تحریک دیتے، نہ یہ جلوس کا جو انداز ہے وہ ہوتا، نہ وہ رونقیں ہوتی، اور نہ یہ 10 روزہ پروگرام کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی در حقیقت صدر اللہ فاضل بھی تھے اور اس کو آگے بڑھانے والی ذات کا نام فخر ملت۔ بے شک میں ہماری آج کی اس محفل کے سرپرست اور ہمارے قائد اور جو ہمارے اس وقت سرپرستی فرما رہے ہیں بلکہ ہماری پوری مشن کی سرپرست جناب منصور عثمانی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے سردار کی کلمات سے اس ہمیں حضرت علامہ شاہ محمد صاحب عرس کی محفل آخر میں اور فخر ملت کو برقرار فرمائے۔
قسم کی آشیشیں دی. یہ جو کورس کے کیبن میں آج دنیا بیٹھے جلسہ ہوتا تھا کبھی بیٹھے یہ بتائیں تھے کہ کورس کی حضرت نے اس سے 8 ترجمہ کیے. ایڈمنسٹریشن کے لوگ بہت سی وہ یہ تھا کہ شہزادہ فخر ملت اور ایک پوری ٹیم موجود تھی اس وقت فخر ملت کے حقیقت مندوں کی جو جاتی تھی افسران کے پاس انہیں فخر ملت کا دعوت پیش کرتی تھی ان کی خدمات بتاتی تھی تو یہاں کلکٹر بھی آتے تھے یہاں کمشنر بھی آتے تھے یہاں ڈی آئی پی اور ایس بھی آتے تھے اور شہر کے بڑے بڑے سیاسی لیڈر وغیرہ. اس دنیا کو ہم سمیٹ کے دل میں لے آئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ حاضرین کی تعداد انگلیوں پہ گنے جانے لائق ہوتی. بھائی مفتی دانش قادری صاحب نے جس معاملے کو جس مسئلے کو موضوع سخن بنایا میں خود بہت دیر سے سوچ رہا تھا کہ اس پر بھی گفتگو کروں اور اس لیے جب تک مظفر میاں صلی علی محمد صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی صلی علی شفیعنا صلی علی حضرت مولانا نذیر الاکرم صاحب کا آپ نے دور دیکھا ہوگا، اس وقت آپ کا ساتھ بھی رہا ہوگا، کیا کہنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے ان کو یاد کرتے ہیں اور کچھ ان کی ایسی کوئی خاص باتیں ہوں جو آپ کو یاد ہوں؟ بات جو آپ نے کہا کہ ان کا دور دیکھا اور آج ان کے بعد کا دور دیکھ رہے ہیں، وہ آسمان کا دور تھا اور یہ زمین کا دور ہے. فخر ملت جیسی شان کا عالم ہم نے نہیں دیکھا. ان کی مذاقتہ، ان کا لباس، ان کی نفاست، ان کا انداز گفتگو
ان سے پہلے کے عالموں میں وہ تو ہو جس کا مجھے علم نہیں، لیکن ان کے بعد آج تک ایسا کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی مقرر، کوئی شاعر سامنے نہیں آیا جو ہم یہ کہہ سکیں کہ اس میں فخر ملت کی جگہ، اور فخر ملت کا دور سنہرا دور تھا۔ آج کے دور میں جتنی بہار باقی ہے، مثلاً عید میلاد النبی کا جلوس اور اس کا جلسہ یہ فخر ملت نے قائم کیا۔ اس شہر سے آج اس جلوس کو آپ مائنس کر دیں تو شہر کی رونق ختم ہو جائے گی۔ مسلمانوں کا جذبہ ملی دیکھنے کو نہیں ہے۔ فخر ملت کی ذات مراد آباد کے لیے انتہائی قیمتی اور انتہائی روشن تھا۔ جن لوگوں نے ان سے استفادہ کیا، ان سے ملے، ان کے پاس بیٹھے، ان کی باتیں سنی، آج وہی لوگ یا ان لوگوں کے خاندان کے لوگ ان کے مشن کو چلائے ہوئے ہیں۔ یہ رضوان الرحمان یہ اپنے خاندان میں تیسری پیڑھی ہے۔ ان کے دادا جمیل الرحمان صاحب وہ فخر ملت کے اسی طرح ساتھیوں میں تھے جس طرح میرے والد صاحب یہ خود اس خاندانی روایت کو نبھا رہے ہیں۔ میں بھی یہی فریضہ انجام دے رہا ہوں، اور خدا کا شکر ہے میرے بعد میرا بیٹا بھی آ گیا، اور ہم سب بہرحال ہم تو جب تک ہیں فخر ملت کا روحانی قرض ادا کرتے رہے، اور فخر ملت کا خاندان کچھ کرے نہ کرے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جو جتنا کام کرے گا اتنے پھول سمیٹے گا، اتنی باہر سمیٹے گا۔ تو ہمیں تو شوق ہے، فخر ملت نے جو عشق رسول کا دیا ہمارے دلوں میں روشن کیا ہے، ہم تو اسے کبھی بھولنے نہیں دیں گے۔ آ جائیے علمی میدان کی طرف، روحانی میدان کی طرف۔ تو یہ جمع سال مفتی جنہوں نے ڈاکٹر کہا، انہیں دانش قادری صاحب، یہ فخر ملت کے علمی اور فکری مشن کو آپ بتا رہے ہیں۔ 10 روزہ خطبات عید میلاد النبی کے موقع پر اور 10 روزہ خطبات محرم کے موقع پر، یہ فخر ملت کا فکری مشن تھا جو انہوں نے سنبھال رکھا۔ اب میں اور کیا عرض کروں، کسی شاعر کا ایک شعر ہے کہ بھلے برے یہی سب لوگ اپنی دنیا، بھلے برے یہی سب لوگ اپنی دنیا، نقیب سورے بہراں انہیں کی خیر منائیں۔ رضوان الرحمان صاحب، آپ کو کافی مشقت اور محنت کرنی پڑ رہی ہے ان پروگراموں کے لیے، کیا اپیل کریں گے لوگوں سے کہ آپ کے مشن میں ساتھ ساتھ جڑیں، اور مراد آباد کی عوام سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ اب تو وہ سے والے لوگ رہے نہیں، اور اب جو لوگ موجود ہیں ہمارے سامنے جیسے حضرت ہیں اور لوگ ہیں، تو آگے کی پیڑھی کو کس طریقے سے چلایا، کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت اچھا سوال کیا ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے آج کی جو جنریشن ہے، جیسا کہ ہمارے سرپرست منصور عثمانی صاحب نے فرمایا کہ علمی اور فکری گفتگو کی جہاں تک بات ہے، تو آج کی جو جنریشن ہے اس میں علمی فکر کی بہت زیادہ کمی ہے۔ مولانا نذیر الاکرم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس شخصیت کا نام ہے وہ ایک روشن چراغ رہے، اور ان کے بارے میں لب کشائی کرنا بالکل اس طرح ہے جیسے سورج کے آگے ایک چراغ دکھانا۔ الحمدللہ ان کا روحانی فیضان جاری ہے، اور ایک عالم دین کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے بہتا ہوا سمندر، اور جس کے ہاتھ میں جو بھی برتن ہے وہ اس میں بھر سکتا ہے اسے، جس کے ہاتھ میں کٹورا ہے وہ اس میں لے لے، جس کے ہاتھ میں بالٹی ہے وہ اس میں لے لے، جس کے ہاتھ میں ڈرم ہے وہ اس میں لے لے، تو جو خدمت کرے گا وہ اس کا فیضان حاصل کر سکے گا۔ میں اپنے موجودہ عوام اور نوجوان نسل سے گزارش کروں گا کہ دین اسلام کی پاسبانی کے لیے، دین اسلام کی مکمل معلومات کے لیے علماء اکرام کا دامن تھامنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ جو حالات پیش نظر ہیں وہ کسی سے ڈھکے اور چھپے نہیں ہیں۔ یہ حالات تبھی سدھر سکیں گے جب ہم علماء اکرام کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، اور جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں علماء دین، جو جن کا عرس منایا جاتا ہے، ان کی جو کتابیں ہیں، ان کا جو لٹریچر ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان سے ہمیں اس سے کچھ
हासिल करना होगा, सीखना होगा, उस पर अमल करना होगा, तभी हम अपना मुस्तकबिल भी बचा सकेंगे और अपनी मौजूदा ज़िंदगी को भी रोशन और ताबनाक बना सकेंगे। आपका कौन सा उर्स है, कितने साल हुए? ये मौलाना नज़ीरुल अकरम साहब रहमतुल्लाह अलैह का 47वां उर्स है और माशाल्लाह बहुत ही आबोताब के साथ ये मुकम्मल हुआ और सुबह को 9:05 पर उनका विसाल कुल है और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत ही आप लोगों के ताउन से बहुत ही आबोताब के साथ बहुत ही खूबी खैर खूबी के साथ मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह। हज़रत मौलाना नज़ीरुल अकरम गिल को आपने रोशन चिराग बताया, चिराग से चिराग जलाओ। अब ये रोशन चिराग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी लोग खड़े हैं, वो भी चिराग से चिराग जलते हुए नज़र आ रहे हैं। सभी लोग इसमें लगे हुए हैं, मोहल्ले के क्षेत्रवासी और शहरवासी। ये रही गुफ्तगू और आप देख सकते हैं कि चिराग से चिराग जलाने का मतलब ये है कि आइंदा सालों में भी इस तरीके के प्रोग्राम होते रहें और लोग उसी से फैज़याब होते रहें। तहलका न्यूज़ चैनल मुरादाबाद।